नाज़रीन, मुख्तलिफ ममालिक जो है वो जॉइंटली सामने आ रहे हैं और इसराइल के खिलाफ इक़दामात की बात कर रहे हैं। और इसराइल के अंदर जहां पर पैरालाइज मूवमेंट्स का आगाज किया जा रहा है तो उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट हुई है, जिसके बहुत ज़्यादा जिससे मानी लिए जा सकते हैं। नेतन्याहू का जो करप्शन ट्रायल है वो इस तरह से रिज्यूम हो गया है कि जजेस ने कहा है कि नेतन्याहू को 3 मरतबा हर हफ्ते जो है अदालत में पेश किया जाए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये एक बड़ा यू टर्न है इजरायली एस्टैब्लिशमेंट का, और ये एक बहुत बड़ा ऑप्टिक भी है कि ये इस मौके के ऊपर क्यों किया गया है। जब नेतन्याहू गजा में फौज दाखिल करने जा रहा है तो इस मौके के ऊपर ये क्यों किया जा रहा है। इससे पहले जो नेतन्याहू का करप्शन ट्रायल जारी था उसमें हफ्ते में 1 मरतबा नेतन्याहू पेश होता था, और वो भी हर हफ्ते नहीं बल्कि एक मंथ में ज्यादा ज्यादा जब वो 2 वीक में 2 मरतबा जब वो पेश होता था, यानी पूरे मंथ में टोटल 2 मरतबा। अब वो कह रहे हैं कि हर वीक में 3 मरतबा जो है नेतन्याहू को पेश किया जाए। इसका मतलब यह है कि वो बड़ी तेजी के साथ इसका ट्रायल जो है वो मुकम्मल करके इसको जो है ना खुडे लाइन लगाने जा रहे हैं। और चूंकि अवामी जो तहरीक है, सेटलर्स की जो तहरीक है वो भी इंतहा को पहुंच रही है, यूनिवर्सिटीज, डॉक्टर्स, लेबर यूनियंस, बाकी तमाम इंस्टीट्यूशंस, फार्मर जनरल्स, वो सारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, बहुत सारे कंपनीज के सीईओज और बिजनेस कम्युनिटी, वो सारी चुके सामने आ चुकी है। तो अब इजरायली एस्टैब्लिशमेंट की भी एक बड़ा यू टर्न जब सामने आ रहा है। उधर जो है वो स्वीडन में एक बड़ा इकदाम हुआ है। स्वीडन ने हंड्रेड्स ऑफ जो लॉ सूट्स हैं इजरायली वॉर क्राइम्स के खिलाफ उसको आगे परसू करने का जो है वो फैसला किया है, उसका ऐलान किया है। स्वीडन जो है वो फलस्तीन की हिमायत की भी बात कर रहा है। स्वीडन ने यूरोपीय यूनियन को यह भी कहा है कि फिल फॉर इसराइल का जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको सस्पेंड किया जाए। और स्वीडन जो है वो हंड्रेड्स ऑफ वॉर क्राइम, ये किसी भी यूरोप के मुल्क का ये सबसे बड़े नंबर्स हैं कि हंड्रेड्स ऑफ वॉर क्राइम्स अगेंस्ट इजराइल वो इन्वेस्टिगेट और उसको आगे परसू करने जा रहे हैं। और आलमी अदालत के अंदर नया लॉ सूट जो है वो इजराइल के खिलाफ जो जर्नलिस्ट को अटैक किया गया है उस पर फाइल कर दिया गया है। और इधर ईरान और आर्मीनिया का जो मामला है वो आगे बढ़ रहा है, वहां पर राब्ते हो रहे हैं और ईरान की जानिब से खबरदार किया जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे और आगाज करते हैं फलस्तीनी रेजिस्टेंस के हवाले से एक बड़ी खबर से। इजरायली फौज जो है वो एक इलाके से विड्रॉ की है काफी हफ्तों के वहां पर एग्रेशन के बाद। तो वहां से आज रिपोर्ट क्या सामने आई है कि इस सारे अरसे में वहां पर इजरायली फौज के साथ क्या हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंसरशिप बहुत ज्यादा है, एग्जैक्ट रिपोर्ट्स हर वाकये की सामने नहीं आती हैं, तो कलेक्टिव रिपोर्ट्स बाज़ औक़ात सामने आती हैं। अब आप देखिए कि इजरायली आर्मी ने गजा के ईस्ट से विड्रॉ किया है, काफी हफ्ते यहां पर इनकी फौज रही है, और आज ये सामने आया है कि वहां पर 52 मिलिट्री व्हीकल्स है वो तबाह की गई थी। काफी हफ्ते इजरायली फौज यहां पर रही और यहां पर भी हमास को खत्म नहीं कर सकी। 52 व्हीकल्स जो है वो वहां पर तबाह हुई हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ इनकी व्हीकल्स, हंड्रेड्स ऑफ इनके टैंक्स और ट्रूप्स कैरियर वो गजा में तबाह हुए हैं और थाउजेंड्स ऑफ इनके फौजी मारे गए हैं और जख्मी हैं। अच्छा, 27 कंट्रीज जो हैं उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की है इजराइल के खिलाफ। गाजा सफरिंग रीचेस अनइमेजिनेबल लेवल्स, 27 कंट्रीज, और इसमें ब्रिटेन है, इसमें कनाडा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें जापान भी शामिल आ गया इसके अंदर जब वो जापान। अब आप देखें हमने हमेशा ये कहा कि जो तिजारती जंग है और ये मिडिल ईस्ट का मामला ये लिंक है। साउथ कोरिया की इंटेंशन, अब जापान भी ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर, इससे पहले बहुत सारी ज्वाइंट स्टेटमेंट्स जारी हुई हैं लेकिन जापान किसी में नहीं था। आज जापान जो है वो भी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर आ गया है, तो वो भी अपनी तैयारी वहां पर कर रहे हैं और हो सकता है कि जल्द वहां से भी खबर आ जाए। चूंकि जापान को मसला यह है कि जापान जो है ना अमेरिकी फौज वहां पर बैठी हुई है, तो इसलिए अमेरिका की लेवरेज जापान पर सबसे ज्यादा है, तो इसलिए यानी कि वो अमेरिका के बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। लेकिन अब जापान चूंकि एक देखना कि लोग मुजाहरे भी कर रहे हैं और एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है और कोई नहीं चाहता कि वो जेनोसाइड के आखिरी सपोर्टर्स के तौर पर जो है वो शुमार किए जाएं। और चूंकि जापानीज की भी तारीख है ना, ये भी तो कॉलोनाइजर थे, चाइना को भी इन्होंने कॉलोनाइज किया था, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि अब भी वो किसी और इस तरह की चीज में उनका नाम आए। तो 23 बाकी यूरोपियन एलाइज हैं, उन्होंने ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जब जारी की है, तो यानी ओवरऑल पूरा वेस्ट जो है उसकी जानिब से ज्वाइंट स्टेटमेंट 27 कंट्रीज ने ये जारी की है। अब नेतन्याहू के ट्रायल की अगर हम बात करें
तो नेतन्याहू का ट्रायल चल रहा था और उसको नेतन्याहू मुख्तलिफ हीलो बहानों से उसको जो है ना आगे पोस्टपोन करने की भी कोशिश करता रहा है। कभी लेबनान में जंग छेड़ दी, कभी सीरिया में, कभी ईरान में, कभी यमन के खिलाफ। और अक्सर ऐसा होता था कि ये अदालत में पेश हुआ है तो पीछे से इसके जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, इसका जो स्टाफ है, वो इसको लाकर कोई जो है वो इन्वेलप दिया करता है कि भाई, और उस पर ये कहता कि बड़ा अर्जेंट सिक्योरिटी मैटर आ गया है तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला, इसलिए मुझे जाना है। तो कई एक सेशन इसी तरह से जब वो ये छोड़कर चला गया तो मतलब एक ट्रायल चल रहा था और वहां पर सबूत बड़े पक्के हैं। दरमियान में ट्रंप कूदा और ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू का जो ट्रायल है वो खत्म होना चाहिए, और उसने यहां तक धमकी लगाई है कि अगर नेतन्याहू का ट्रायल खत्म ना किया गया तो मैं इजराइल के लिए असला सप्लाई बंद कर दूंगा, इजराइल के लिए जो मिलिट्री एड है वो बंद कर दूंगा अगर इसका जो ट्रायल है वो खत्म ना किया गया। तो ये मामला जाना बस दब गया, बस खामोशी छा गई वहां पर, बिल्कुल खामोशी होगी। पिछले कई हफ्तों से बिल्कुल खामोशी थी और नेतन्याहू को नहीं बुलाया गया। आज अचानक कुछ देर पहले एक बड़ी, यानी कि इस वक्त इजराइल में खप पड़ी हुई है कि अचानक एक स्टेटमेंट अदालत ने जारी की है, नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को हर हफ्ते 3 मरतबा अदालत के सामने पेश किया जाए। यानी बैकग्राउंड के साथ एक बहुत बड़ी खबर है और ऑप्टिक्स के हवाले से एक बड़ी खबर है, क्योंकि एक अवामी तहरीक भी तो वहां पर चल रही है। तो और फिर ट्रंप कह रहा था कि मैं तो ये कर दूंगा, उसके बाद अदालत पीछे हट गई, इजराइल की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, और वो पीछे हट गया। लेकिन अब move the trial forward. Judges rule to increase number of weekly testimonies in Netanyahu's corruption trial. Israeli court orders Netanyahu to testify 3 times weekly in corruption case. तो आप मुझे बताएं कि अगर एक हफ्ते में 3 मरतबा नेतन्याहू ने अदालत में पेश होना है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो सारा दिन अदालत में गुजर जाता है, कई घंटे अदालत में गुजर जाते हैं, और हफ्ते में 3 मरतबा पेश होना है, तो पीछे हफ्ते में बचता क्या है? अगर 3 मरतबा उसको अदालत में पेश होना है, वहां पर भी कई घंटे लग जाते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ऑप्टिक्स के हवाले से मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ट्रंप धमका रहा था और सब पीछे हट गए, तो अब क्या ऐसा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि 3 मरतबा इसको पेश किया जाए। इसके साथ स्वीडन से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। स्वीडन में 700 वॉर क्राइम की कंप्लेंट्स है वो फाइल हुई हैं इजराइल के खिलाफ। तो स्वीडन ने उसको परसू करने का फैसला कर लिया। देखें, ये जो इन्होंने किया है ना, ये बहुत बुरे तरीके से इसको भुगतेंगे, और ये दुनिया में जहां जहां जाएंगे दुनिया इनके लिए तंग पड़ जाएगी, और उसका मुजाहरा हम अभी से देख रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब जालिम जुल्म कर रहा होता है तो उसके लिए बस ऐसी इस्तशना होती है। जब वर्ल्ड वॉर 2 में भी बहुत सारे वाकयात हो रहे थे, उससे पहले भी हो रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, तो इनके लिए जमीन तंग पड़ जाएगी, और उसके जो एविडेंसेस हैं हम देख रहे हैं। 700 वॉर क्राइम्स के केसेस हैं जिसको स्वीडन ने अनाउंस किया कि हम परसू करने जा रहे हैं। स्वीडिश पुलिस प्रोब ओवर 700 वॉर क्राइम केसेस इन गाजा। स्वीडिश पुलिस है वो उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और as the Swedish government pushes for European Union to sanction on Israel to allow the free humanitarian access into the Gaza Strip. इधर इन्वेस्टिगेशन और उधर से स्वीडन की जो गवर्नमेंट है वो यूरोपीय यूनियन के ऊपर दबाव डाल रही है कि वो इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाए। और कंप्लेंट्स जो फाइल हुई हैं, ये 700 कंप्लेंट्स हैं। ये इंडिविजुअल्स ने की हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस ने की हैं, और इसके अलावा डिफरेंट फोरम से आई हैं। और alleged violation during Israel ongoing genocidal war, कि वहां पर बहुत सारे इजरायली हैं, उनके पास स्वीडिश नेशनैलिटी भी होगी, कि उनको वो इसमें मुलव्वस हैं। कोई इजरायली ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर होंगी, कोई इजरायली और फोरम्स होंगे वहां पर, डिफरेंट कंपनीज होंगी, तो उनके खिलाफ कि वो इन्वॉल्व हैं इस जेनोसाइड में। और स्वीडिश पुलिस ये कह रही है कि हम इसको इस तरह से परसू कर रहे हैं कि डिफरेंट जो टेस्टिमनीज हैं वो इसमें शामिल करेंगे, इंडिविजुअल्स को बुलाएंगे, और उसके अलावा साथ अपने इत्तेहादी हैं उनसे भी अगर एविडेंस हमें दरकार हुआ तो उनके साथ भी हम राब्ता करेंगे। सच टेस्टिमनीज जो हम यहां पर सबूत इकट्ठा करेंगे कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर लीगल प्रोसीडिंग्स इन स्वीडन, अदर कंट्रीज और इंटरनेशनल कोर्ट्स। और इसमें हम यह भी करेंगे कि अगर यहां से हमें कोई ऐसा मवाद मिल जाता है तो उसको हम आलमी अदालत
میں جو آگے کیسز چلنے ہیں اس میں بھی پیش کریں گے. اگر ہمارا کوئی اتحادی اس کو ریکوائرڈ ہوں گے, یعنی ایک بندہ سویڈن میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ادھر کیسز چلا تو ادھر چلا گیا, تو ہم وہاں بھی پیش کریں گے. تو پورا شکنجا, یعنی وہ کہہ رہے کہ ہم اس پر آگے بڑھ رہے ہیں. اور جو سکیل آف کمپلینٹس ہے, یعنی 700 وار کرائمز کی کمپلینٹس, یہ جو سکیل ہے یہ بتا رہا ہے کہ گروئنگ پبلک کنسرن. اب عوام اتنا زیادہ غصہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی جا کر, یہ دیکھیں وار کرائم کے اوپر کمپلینٹس فائل کرنا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی. آپ اس کے پیچھے پورا ایویڈنس جو ہے وہ جمع کرتے ہیں, لمبا چوڑا کام ہے, ٹیکنیکل کام ہے, کمپلیکس کام ہے. تو اوور دا ہیومینیٹیرین کیٹاسٹروفی ان غزہ کے یہ اس لیول کی کمپلینز ہے وہ بتا رہی ہیں کہ عوام کس قدر غصے میں ہیں. اور سویڈش اتھارٹیز نے کہا کہ وہ کوارڈینیٹ کر رہی ہیں ود انٹرنیشنل پارٹنرز ٹو اسیس دا ایویڈنس. انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ بھی ہم کوارڈینیٹ کر رہے ہیں. سویڈش گورنمنٹ کنڈیمنیشنز آف اسرائیل. اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا اقدام سامنے آ رہا ہے کہ آئی سی سی میں ہند رجب فاؤنڈیشن نے جا کر لا سوٹ فائل کر دیا ہے جو جرنلسٹ کو شہید کیا گیا. اب یہ ایک ایسا وار کرائم ہے جس کا اعتراف اسرائیل کر چکا ہے. یعنی پہلے وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے, ایڈ ورکرز کو ہم نے مارا ہی نہیں ہے, یونائٹڈ نیشن کے ورکرز کو ہم نے مارا ہی نہیں ہے, یہ تو حماس کی جانب سے مارا گیا. یہاں پر کیا ہوا ہے, انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہم نے مارا ہے, لیکن یہ حماس کا بندہ تھا اس لیے ہم نے مارا, یہ حماس کا کمانڈر تھا اور یہ راکٹ اٹیک سے اسرائیل پر کرنے جا رہا تھا, اس لیے ہم نے اس کو مارا ہے. تو تصدیق کر لی, یعنی انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کا تھا تو وہ حماس کا ثابت ہو جائے گا تھا یا نہیں تھا, لیکن انہوں نے اعتراف کر لیا جرنلسٹ کو مارنے کا. ہند رجب فاؤنڈیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سبمٹ کر دیا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اگینسٹ دا کلرز آف انس الشریف. اور اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے, کس کس کو اس میں شامل کیا گیا ہے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. انہوں نے جو 8200 یونٹ ہے ان کی انٹیلیجنس کا, اس کو شامل کیا ہے, اس کے جو کمانڈرز ہیں. پلما چین جو ایئر بیس ہے اس کو شامل کیا ہے. ایوچری جو ہے اس کو شامل کیا ہے. 6 اسرائیلی آرمی لیڈر جو ہیں ان کو شامل کیا, جس میں آرمی چیف ہے, جس میں ایئر فورس چیف ہے, جس میں صدرن ریجن کا جو کمانڈر ہے اس کو بھی اس لا سوٹ کے اندر شامل کیا گیا کہ یہ بھی جرنلسٹ کو مارنے کا ذمہ دار ہے. امپورٹنٹ ہے نا کہ آپ اس کی پوری لیڈرشپ کو ہی لے آئیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ گلوبل میڈیا کوریج آف غزہ شفٹنگ, ایک بڑی تبدیلی پچھلے ویک میں. اب انس الشریف کا کارنامہ, یہ انس الشریف ایک بہت بڑا نام, یعنی اس کی بہت زیادہ خدمات ہے اور اس لیے اسرائیل نے ان کو شہید کیا اور بڑی بے دردی سے کیا. ایک چھوٹا بچہ ان کا ایک بیٹا ہے اور ایک چھوٹی بیٹی ہے. ان کی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آ رہی تھی, بڑی پینفل, یعنی ہم نہ اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں نہ اس کو تصور کر سکتے ہیں. تو انس الشریف نے غزہ کے لیے جو کام کیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ گلوبل میڈیا کوریج اب بدل رہی ہے. اب ہوا کیا ہے, گلوبل میڈیا کوریج بدل گئی ہے پارشلی ڈیو ٹو دا الجزیرہ رپورٹر انس الشریف کوریج آف سپریڈنگ مال نیوٹریشن. یہ جو پچھلے ہفتوں میں اچانک آپ کو خبریں نظر آئیں کہ وہاں پر تو فاقوں کی صورتحال ہے اور جو بچوں کی تصاویر پوری دنیا میں گھومنا شروع ہو گئیں, تو وہ کون لے کر آ رہا تھا, وہ انس الشریف لے کر آ رہے تھے. تو اس وجہ سے یعنی جب انڈینائبل ایویڈنس آ گئے کہ اسرائیل تو یہاں پر سٹارویشن کر رہا ہے, اور نیو یارک ٹائم نے بھی پھر چھاپ دیا, تو اس سے گلوبل میڈیا کوریج بہت زیادہ بدلی ہے. There has been a shift in overall how the media is reporting on Gaza. پورا ایک شفٹ آیا ہے. You can see it some of the main outlets, اور بڑا جو مین میڈیا ہے اس میں بھی یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. People have started to see through the Israeli narrative, اور جو اسرائیلی نیریٹو تھا اس کو وہاں پر مکمل چیلنج کرنا شروع کر دیا گیا ہے. امیجز جو خاص طور پر انس الشریف اور اس کی ٹیم نے جو ہے وہ براڈ کاسٹ کی پچھلے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر ان ریلیشن ود دا اسٹارویشن, یعنی جو اسٹارویشن سے متعلق تھی, have hit a very raw nerve globally but also among the communities around the world that link those images directly to what happened in the Second World War. ایک تو گلوبلی, دوسرا جو اسرائیلیوں کی کمیونٹیز مختلف ملکوں میں بیٹھی ہیں, امریکہ میں, یورپ میں, آگے پیچھے, ان کی جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی سامنے آئی نا. ہم آپ کو رپورٹ کر رہے تھے کہ ان کے سائنسدان سامنے آ گئے ہیں, ان کے بڑا جو ایلیٹ کلچر, ان کے جو باقی ایلیٹ
جو کمیونٹی ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے. تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہاں سے سٹارویشن کے انڈینائبل اور اسرائیل کے آتھرز وہ سامنے آ رہے تھے اور انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے. تو اس میں انس الشریف کا بڑا کردار تھا. تو وہ ایک گلوبل یعنی ان کا امپیکٹ ہے, وہ امپیکٹ اپنا چھوڑ گئے ہیں کہ ایک بڑی تبدیلی وہ عالمی میڈیا کے نیریٹو میں لے آئے ہیں. No one can stomach news of the children starved to death in front of the TV screen. یہ ایک ایسی خبر ہے کہ جس کو اب کوئی ہضم نہیں کر سکتا کہ اس کو بس نظر انداز کر دیا جائے کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں. اب یہ ہضم ہونے والی بات نہیں ہے, تو اس کا ریئیکشن آنا ہی آنا. ناروے نے کیا کہا ہے؟ ناروے نے کہا کہ ایتھنک کلینزنگ اسرائیل کر رہا ہے اور اس کے خلاف اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا چاہیے. ناروے جس نے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس نکال لی ہیں اور اس نے کہا کہ یہ ایتھنک کلینزنگ کر رہا ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. We see what Israel is doing as ethnic cleansing against the residents of the Gaza Strip. Europe and countries allied with Israel have come to see that it must be held accountable. اسرائیل کو اکاؤنٹیبل جو ہے ٹھہرایا جائے. اچھا, یورپی یونین نے ایک الگ بات کی ہے. یورپی یونین نے کہا ہے کہ یہ جو ایئر ڈراپ ہو رہی ہے ایڈ, دیٹ از ناٹ دا سولوشن, اور ڈائریکٹلی جو لینڈ کراسنگز ہیں وہ کھولی جائیں. اب اس سے دباؤ آیا ہے جارڈن اور ایجپٹ کے اوپر, کیونکہ یہ جو ایئر ڈراپ ہے یہ دراصل ایک طریقہ ہے اس پریشر کو کم کرنے کا جو لینڈ کراسنگ کے حوالے سے آ رہا ہے کہ وہاں سے ایڈ داخل کریں, تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ ایئر ڈراپ کر رہے ہیں. تو اصل میں یہ اسرائیل کی اس پلاننگ کو مان لینا ہے کہ وہ زمینی راستے سے ایڈ نہیں آنے دے گا, تو آپ ایئر ڈراپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صحیح بات نہیں ہے, وہاں سے جب وہ آنی چاہیے. اچھا, جو آئزن کوٹ ہے, یہ اسرائیل کا فارمر آرمی چیف اور اس وار کیبنٹ کا بھی حصہ تھا, اس نے کہا ہے, چونکہ اب پورا وہ نا نتنیاہو کے خلاف ایک پورا معاملات, اس نے کہا ہے کہ جب میں نے وار کونسل کو جوائن کیا 7 اکتوبر کے بعد, the captives was not listed among the war objectives. پہلے دن سے کیپٹیوز کو چھڑوانا یہ تو وار آبجیکٹیو کا حصہ نہیں تھا. یہ آج اس نے اعتراف کر دیا سب کے سامنے کہ پہلے دن سے جنگ اس طرح سے لڑی جا رہی ہے کہ کیپٹیوز کو لانا ان کا مقصد ہی نہیں تھا, نہ ان کے وار آبجیکٹیوز کا جو حصہ تھا, یہ صرف ایک میڈیا گیم تھی. اور لیپرڈ کہہ رہا ہے the army denies having enough fighter. آرمی نے تسلیم کر لیا کہ ہمارے پاس enough fighters نہیں ہیں to protect our security, and Netanyahu continue to promote mass evasion. اور ایران کے فارن منسٹر نے آرمینیا کو کال کی ہے اور کہا کہ یہ جو کوکس کے اندر کوریڈورز بن رہے ہیں must not lead to geopolitical changes in the region. کل صدر نے رابطہ کیا, آج فارن منسٹر رابطہ کر رہا ہے, اور وہاں پر معاملات ٹینس ہیں, اور اتنے ٹینس ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جنگ ہوگی تو جنگ لڑیں گے. ایران کہہ رہا ہے جنگ لڑیں گے, قبول نہیں کریں گے, امریکہ کو یہاں پر قبول نہیں کریں گے. تو وہاں بھی ان کے منصوبے جو وہ فیل ہوں گے, ہر صورت فیل ہوں گے. اور ادھر حزب اللہ کے حوالے سے ایران نے ٹھان لی ہے, اور عراق میں انہوں نے ٹھان لیا کہ ہم مداخلت کریں گے جو اسرائیلی اور امریکی منصوبہ ہے ریزسٹنس کو ڈسارم کرنے کا, اس میں پھر ہم آخری حد تک جائیں گے. یا لیبنی اسٹیٹ کے ساتھ پیچھا پڑے, یا مڈل ایسٹ کے کسی عرب ملک کے ساتھ پیچھا پڑتا ہے پڑ جائے, کسی کو اچھا لگتا ہے لگے, برا لگتا ہے لگے, ہم ریزسٹنس کو بچانے کے لیے انوالو کریں گے. بس یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. اچھا, اسی درمیان آخر میں جو امریکن امپائر کا ڈکلائن ہم ناظرین دیکھ رہے ہیں, اس میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. فارن پالیسی نے آج رپورٹ جاری کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ چائنا کے ہاتھ میں سارا کنٹرول آ گیا. امریکہ جو ہے دیکھیں ان کا امپائر وہ انرجی کنٹرول کرتا ہے, کرنسی ایک, یعنی امپائر کیا ہوتا ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا, وہ اصل میں سب کے اوپر اپر ہینڈ رکھتا ہے. اس کی کوئی ایسی محتاجی, اس کی کوئی ایسی کمزوری دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. لیکن اب ایک بڑی تبدیلی دنیا میں آ گئی ہے, اور اس کا ہم عملی مظاہرہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی یہ کمزوری ہے. اس سے جو کہتے ہیں طوطے کی جان, تو طوطے کی جان جو ہے وہ ریئر ارتھ منرلز کے اندر ہے, اور چائنا نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا کہ ہم امریکہ کو ڈھیر کر سکتے ہیں. سب پر انہوں نے ٹیرف لگا دیے, چائنا پر ٹیرف نہیں لگا سکتے. ابھی وہاں پر یہ خبر بھی ہے کہ وہ 90 ڈیز کے لیے پھر ٹرمپ نے پاز کر دیا ہے, ٹیرف چائنا کے اوپر نہیں لگا سکا. وجہ کیا ہے؟ ریئر ارتھ منرلز. تو انہوں نے کہا ہے کہ چائنا ہولڈز دا ریئر ارتھ پاور بیہائنڈ یو ایس ملٹری مائٹ. یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ قدرت ہی کا فیصلہ ہے, جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم اقتدار جو ہے وہ قوموں کے اندر پھیرتے رہتے ہیں.
تو اب یہ جو اقتدار ادھر شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کی ایک عملی مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی چیز چائنا کو مہیا اور میسر آ گئی ہے کہ جیسے یہ قدرت ہی کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ امریکہ کے پاس اس کا کوئی الٹرنیٹو سولوشن ہے ہی نہیں۔ ریئر ارتھ منرل وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری مائٹ جو امریکہ نے بلڈ کی ہے وہ ساری کی ساری ریئر ارتھ منرلز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر چائنا ریئر ارتھ منرلز بند کر دیتا ہے تو وہ ساری ملٹری مائٹ جو وہ دھڑم سے نیچے آ گرے گی۔ امریکہ کو اس کی ہسٹری میں، یہ 200-300 سالہ ہسٹری میں اتنا بڑا خطرہ آج تک نہیں تھا۔ اور پچھلی سینچری میں جاتے ہیں، پچھلی سینچری میں اگر ہم جائیں تو سب سے بڑی چیز کیا ریکوائرڈ تھی؟ آئل۔ تو آئل کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، ملکوں کے اوپر حملے کیے، ساری آئل انرجی سپلائی کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن آج کی نئی دنیا کے لیے چاہیے ریئر ارتھ منرلز، جس کو چائنا کنٹرول کرتا ہے۔ چائنا رپورٹ کے مطابق دنیا کی 95% سپلائی کو کنٹرول کرتا ہے، اینڈ امریکہ ہیز نو الٹرنیٹو۔ ابھی وہ کبھی کانگو سے بات کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ریئر ارتھ منرلز نہیں ہے، دوسرا چائنا کے متبادل جیسے گرین لینڈ ہے نا، بھائی وہاں پر ریئر ارتھ منرلز ہیں، یا یوکرین ہے، چائنا کے پاس جو پروسیسنگ کیپیبلٹی ہے، یعنی منرلز نکالنے ہیں تو ان کو آگے پروسیس بھی تو کرنا ہے نا، اس شیپ میں بھی تو لے کر آنا ہے۔ تو وہ جو پروسیسنگ جو انڈسٹری ہے وہ بھی چائنا کے پاس ہے، دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے کہ اتنی پروسیسنگ کیپیبلٹی دنیا میں اور یہ جو امریکہ کی تمام کمپنیز ہیں یہ ریئر ارتھ منرلز چائنا سے لے رہی ہیں، چاہے وہ ایپل ہو، چاہے وہ یو نیم اٹ، مطلب جو ان کے جنگی طیارے بنانے والی ہیں، جو ان کے الیکٹرک وہیکلز بنانے والی ہیں، یعنی یو نیم اٹ۔ تو کریٹیکل منرلز ہیں وہ ضروری ہیں ایڈوانس ویپن سسٹم کے لیے، ہائی ٹیک ڈیفنس کے لیے، اکوپمنٹس کے لیے، جس کی گلوبل سپلائی جو ہے وہ چائنا کنٹرول کرتا ہے، اور یہ ویری کور آف دا یو ایس ڈیفنس مینوفیکچرنگ ہے۔ F-35 جو ہے اس میں 920 پاؤنڈ آف ریئر ارتھ منرلز استعمال ہوتے ہیں، اور ورجینا کلاس جو سب مرین ہے اس میں 10,000 پاؤنڈ استعمال ہوتے ہیں۔ میزل جو ڈسٹرائر ہیں ان میں 5,700 پاؤنڈ جو استعمال ہوتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے، مطلب معاملہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی ساری انڈسٹری کھڑی ہی چائنا کے سر کے پر کھڑی۔ میں چائنا ادھر سے بٹن دبا دے تو وہ فارغ۔ آپ دیکھیں نا کہ صرف 72 گھنٹوں کے اندر ٹرمپ ڈھیر کیوں ہوا تھا؟ جب پہلے دن جب اس نے ٹیرف اناؤنس کیے 72 گھنٹوں میں ڈھیر کیوں ہوا؟ کیونکہ تمام کی تمام کمپنیز نے کہا یہ ہمارے پاس سٹاک بھائی ریئر ارتھ منرلز کے بغیر ساری کی ساری فیکٹریز بند ہو جائیں گی، ایک چیز ہم نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے میں نے اس کو قدرت کا فیصلہ اس لیے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ خزانہ چھپایا ہی وہاں گیا ہے، رکھا ہی وہاں گیا ہے، کہ وہ امریکہ اس کے سامنے ڈھیر ہے، ساری انڈسٹری ساری طاقت ہی چائنا کے ہاتھ میں ہے۔ وارشپس، فائٹر جیٹس، میزلز، لیزرز، ٹینکس، سیٹلائٹس، ڈرونز، ان ایوری تھنگ ریئر ارتھ منرلز چاہیے، اور 95% چائنا کنٹرول کرتا ہے۔ اور دنیا کی جو 85% ریئر ارتھ پروسیسنگ ہے، یعنی پہاڑ ہے نا، تو پہاڑ میں سے آپ نے نکالا تو آگے اس کو پروسیس بھی تو کرنا ہے نا، تو وہ 85% جو اس کی پروسیسنگ ہے وہ چائنا کنٹرول کرتا ہے۔ 90% جو میگنیٹ پروڈکشن ہے وہ ان کے پاس ہے، اور یہ اس طرح سے منوپلی، اجارہ داری جو ہے وہ چائنا نے قائم کر لی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ بیجنگ نے جو ڈومیننس قائم کر لی ہے واشنگٹن کے اوپر، کہ ٹریڈ وار میں امریکہ کو ان کے سامنے جو وہ شکست ہوئی ہے، باقی سب کو انہوں نے ڈھیر کیا ہے، چائنا کے سامنے وہ خود ڈھیر ہوئے ہیں۔ چائنا کنٹرولز پرماننٹ میگنیٹ کی ٹو یو ایس ویپنز پروڈکشن۔ میگنیٹ کی پروڈکشن خاص طور پر چائنا اس وقت کر رہا ہے، ہر ایک چیز میں آپ کو پتا ہے میگنیٹس چاہیے، اور چائنا نے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق جو کی منرلز ہیں ان کی سپلائی سلو کرنا شروع کر دی ہے۔ چائنا نے امریکہ کو سپلائی سلو کرنا شروع کر دی ہے، باوجود اس کے کہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، انہوں نے سلو کرنا شروع کر دیا آلریڈی۔ ریئر ارتھس ٹو ویسٹرن ڈیفنس فرمز کازنگ ڈیلیز اینڈ پشنگ اپ کاسٹ، جسے ڈیلے بھی ہو رہا ہے اور کاسٹ بھی اوپر جا رہی ہے۔ We are effectively having to ask China's permission to build our weaponry۔ یہ ایک بڑے عہدیدار امریکہ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریکٹیکلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز بنانی ہے تو پریکٹیکلی ہمیں چائنا سے جا کر پوچھنا ہے کہ ہم یہ میزائل بنا لیں، ہم یہ فائٹر جیٹ بنا لیں، یعنی ہمیں ایک ایک میزائل اور ایک ایک جیٹ بنانے کے لیے منرلز وہاں سے لینے ہیں۔
تو اس کو آپ سادہ الفاظ میں یہ سمجھیں کہ ہم نے اجازت لینی ہے کہ ہم یہ بنا لیں. اتنا زیادہ محتاج ہو چکے ہیں, اور امریکہ کی تاریخ میں کبھی اتنا خطرہ نہیں تھا. دیر از نو الٹرنیٹو ٹو چائنا. تو بائیڈن کے دور میں بھی کچھ کام ہوا, ٹرمپ کے پہلے دور میں بھی کچھ کام ہوا. ابھی ٹرمپ بہت سارا پینک میں ہے اور ادھر ادھر چیزیں گھما رہا ہے کہ بھائی اپنی انڈسٹری کھڑی کی جائے اور ریئر ارتھ منرلز, گرین لینڈ, فلانا فلانا سارا. لیکن دیر از نو الٹرنیٹو ٹو چائنا. اور ملٹی بلین ڈالرز کی ڈیلز وہ کر رہے ہیں کہ اپنی انڈسٹریز کھڑی کی جائے. ایک انڈسٹری وہ کھڑی کر رہے ہیں جو 2028 تک یعنی کہ کچھ پروگرس کر پائے گی. تو فی الحال چائنا کی مکمل منوپلی ہے, اور منرل چونکہ ایگزسٹ ہی چائنا میں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں کہیں اور ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کی سپلائی, جیسے آئل بغداد میں ہے تو کنٹرول چائنا کرتا ہے, نہیں, وہ منرلز ہی چائنا کے اندر ہیں, اور باقی جہاں پر اور ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو چائنا کنٹرول کرتا ہے, اور چائنا ان ملکوں کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے سروگا کریں. اجازت جی, اللہ حافظ.